الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون حضرات محترم، ہر انسان کے اوپر اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جو حضرت انسان میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، احسانات کیے ہیں، اس کا بدلہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر تم گننا بھی چاہو تو ساری زندگی گنتے رہو تو یہ شمار نہیں ہو سکتے۔ ان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انعامات میں ایک بہت بڑا انعام جو صرف اہل ایمان کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اہل ایمان پہ میرا احسان یہ ہے کہ میں نے ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال کی ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی خبیث چیزیں ہیں، پلید چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے مضر ہیں، میں نے وہ سب حرام کر دی ہیں۔ بھائی جان یہ ذرا آہستہ کریں تھوڑا سا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم پہ یہ پابندی کیوں ہے،
ہمیں کیوں کہا گیا ہے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ؟ لیکن وقت، تجربات یہ چیز انسان کو بتاتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے۔ اور یہ صرف آج ہی نہیں، ہزاروں مرتبہ اس کے تجربات لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ آج دنیا ایک بہت بڑے کرب میں مبتلا ہو چکی ہے، وہ ہے کرونا نامی وائرس۔ یہ کیوں ہوا؟ سب سے پہلے چند دن، جس دن یہ آیا ہی تھا اسی دن مصر کے ایک ڈاکٹر نے ایک سپیچ کی تھی۔ اس نے دنیا کے لوگوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ یہ وائرس ان جانوروں سے لگا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے حرام کیے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا معاملہ جب تحقیق میں آگے بڑھا تو آج وہ غیر مسلمان اسکالر، وہ ریسرچر اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ چوہے کھانے سے، سانپ کھانے سے، مگرمچھ کا گوشت کھانے سے، مینڈک کھانے سے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جنہیں خبیث قرار دے کے اللہ نے انسانوں پہ حرام قرار دے دیا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے صرف اہل ایمان کا نصیب یہ بنایا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی بات کو مانے۔ تو اہل ایمان پہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کے دل میں اللہ ایمان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور کفر، انکار جو ہے اس کی نفرت ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم میں سے کسی شخص کو بتا کے کہا جائے گا کہ کتا کھا لو، کوئی نہیں کھائے گا، لیکن ایک کافر کتے کو ہاتھ سے مار کے اسے کھائے گا اور مزے لے کے کھائے گا۔ تو آج دنیا میں یہ بات آشکارا ہو رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے خبیث قرار دی ہے ان کے متعلق غیر مسلمان بھی آج یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ پوری عیسائی دنیا، یہود کے علاوہ دنیا کا ہر مذہب اس مسلمانوں کے علاوہ خنزیر کا گوشت رغبت سے کھاتا ہے، اور خود دنیا کے جو غیر جانبدار ذہن ہیں وہ جب بعض موذی بیماریوں کو پکڑتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کھایا کرو، تمہاری بیماری کا سبب یہ حرام خوری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنعمت الاسلام، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، جس اسلام کی وجہ سے ہم حلال رستے کو اپناتے ہیں، جن اسلام کی وجہ سے ہم طیبات کو کھاتے ہیں۔ اور اگر یہ اسلام کی نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو کیا دنیا کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، ہم بھی اسی رستے پہ ہوتے؟ ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم، ان کی ترقی، ان کے مالداری اور دنیا میں ان کی اپروچ نے انہیں یہ سبق نہیں دیا کہ تم خبائث کو چھوڑ دو۔ وہ جاننے کے باوجود اس گڑھے میں جا رہے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، اس سے بڑھ کے ایک بات،
یہ کرونا وائرس اتنی تیزی سے پھیلتا ہے، کہتے ہیں صرف ایک سانس دوسرے کے ناک میں چلا جائے تو وہ شخص اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے، لیکن صرف وہ مسلمان جو اللہ کی اطاعت میں سارا دن گزارتے ہیں۔ کہا جو شخص دن میں 3 مرتبہ کم از کم حلق میں پانی ڈال کے صاف کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کر لیتا ہے، وہ اس وائرس سے ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے، بے شک اس کے ناک نے اس وائرس کو سونگھ لیا ہے۔ اور ایک مسلمان، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کلی کرتا ہے، اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے میں انگلی ڈال کے حلق سے جو کوئی غلاظت ہے باہر نکال دوں، یہ حکم ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ناک میں پانی ڈال کے وہ اپنے ناک کو صاف کرتا ہے، تو دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بیماریوں سے بچا رہے ہیں۔ اور پھر یہ وضو جو ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک آدمی ہاتھ کو دھوتا ہے، جب ہاتھ پانی سے دھو کے اس کی غلاظت، اس کی میل کچیل صاف کر کے نکلتی ہے، وہ آخری قطرہ گرتا ہے تو جو ہاتھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ منہ میں کلی کرتا ہے تو وہ کلی کا پانی کا آخری قطرہ باہر گرتا ہے تو اس کے گناہ زبان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس ایک تو گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا آج دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ جو کام ہے خیر کا سبب ہے، لیکن اے مسلمان ہم اپنے اس اللہ کے احسان سے غافل پھر رہے ہیں۔ اس سے اگلی بات وہ اس سے بھی اہم ہے، وہ ہے اس کا علاج بطور دوا ابھی ایجاد نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز ایسی ایکسرسائز بتاتے ہیں جو ہر نماز میں ہم کرتے ہیں، قیام کا کرنا، رکوع میں جانا، سجدے کرنا، التحیات بیٹھنا، اٹھنا اور بیٹھنا، کئی دفعہ یہ عمل کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز بھی اس بیماری سے نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ نے جو عمل بھی ہمیں دیا ہے، اللہ نے یہ انعام دیا ہے، اگر ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ کا احسان ہے ہم پہ، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے۔ یہ میں بات عرض کر دوں، ہمارے بعض بزرگ ڈاکٹرز کے کہنے پہ کمر کی تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آج جدید ریسرچ یہ ہے کہ جب انسان رکوع اور سجود کرتا ہے اور کمر کی ڈسکیں جس پوزیشن پہ آتی ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی غلطی بھی ہو، ان میں نقصان بھی ہو، تو اس ایکسرسائز کی وجہ سے اللہ انہیں اپنی جگہ پہ لے آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کس کس بات کا ذکر کریں کہ اللہ کا ہم پہ کون کون سا احسان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح حرام کو خبیث کہا ہے، کہا وہ نہیں کھانی کیونکہ اس میں خباثت ہے، اسی طرح یہ بھی کہا لا تحرموا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اہل ایمان جن چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے تم پہ حلال کیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ یعنی جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، جس طرح کی عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر کے بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کہ ہم یہ زہد
تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دیں. اللہ نے کہا یہ نہیں کر سکتے، اس کا نام تقوی نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے عیسائیوں کو کہا وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. یہ عیسائیوں نے جو رہبانیت کا رستہ اختیار کیا تھا یہ بدعت تھی، میں نے نہیں کہا تھا انہیں. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، میں نے ان پہ نہیں لکھا تھا. یہ آج مسلمانوں میں بھی تصوف کے نام پہ ایسا گروہ ہے جو اللہ کی بعض حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. اب میں عرض کروں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کے گھر میں ایک معاملہ ہوا، آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا. کہا اس کی وجہ بنی یہ کہ آپ کی ازواج میں سے بعض نے کہا آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے نظیف انسان تھے. آپ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. آپ نے فرمایا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. قسم اٹھا لی. تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میں نے حلال کیا ہوا ہے، آپ نے اس بات کی پہ تحقیق نہیں فرمائی اور اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ نے پوری سورت نازل کر دی. 28واں پارہ ہے، اس کی آخری سورت، سورت التحریم. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ. اے نبی، جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے آپ اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ پھر فرمایا قسم اٹھا لی ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ آپ پہ یہ فرض کرتا ہے کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں اور جو حلال چیز ہے اسے آپ حرام نہیں کر سکتے. تو جس طرح حرام کا ارتکاب کرنا برا ہے، جس طرح حرام کھانا انسان کے لیے برا ہے، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ چیز کو چھوڑنا بھی جرم ہے. اور یہ سورت مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 87، 7واں پارہ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور مخاطب آپ ہیں کیونکہ ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ. جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم حرام نہیں کر سکتے، اسے اپنے اوپر کبھی حرام نہ کرنا. اگر ایسا کیا تو یہ زیادتی ہوگی. ولا تعتدوا، یہ زیادتی نہ کرنا. حرام اور حلال کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. کہا ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، جو زیادتی کرتا ہے اللہ اس سے کبھی محبت نہیں کرتا. پھر فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، آیت نمبر 88. اللہ کہتے ہیں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال، طیباً جو پاک ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ سے ڈرو اگر تم اس پہ ایمان رکھنے والے ہو. تو اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حرام سے بچیں اور حلال کو اپنائیں. اور اسلام کی بنیاد ہی اس پہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. آج ہم بہت سی چیزوں میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ کریں یا نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ایسی پاکیزہ ذات ہے کہ آپ نے ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جو بھی ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے، اللہ نے وہ آپ کی زبان سے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حدیث بیان کرنے والے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے.
عمومی طور پہ جو عمومی چیزیں ہیں ان میں حلال و حرام ہر انسان تمیز کر سکتا ہے، لیکن وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو شک والی ہیں، اکثر لوگ ان کے متعلق نہیں جانتے یہ حلال ہے یا حرام۔ اب وہاں کیا کرنا ہے؟ ایک معاملے میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبَرَّأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شخص شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ اب جہاں پہ شک ہو جائے کہ نامعلوم یہ چیز درست ہے یا نہیں، وہاں پہ حکم رسول اللہ کا کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اس شک والی چیز سے بچانا ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ لیکن جو شخص لاپرواہی کرتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کر لو دیکھا جائے گا۔ کہا جو شک والی چیز میں پڑے گا وہ بالاولیٰ حرام کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس وقت ہم بہت سی ایسی پروڈکٹ ہیں جو ہماری روزمرہ کے معمولات میں ہم کھاتے پیتے پہنتے سب کچھ کرتے ہیں، اگر کہیں پہ شک ہو جائے، اب دیکھیں نا کئی پروڈکٹ بند آتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے حلال، اور کئی ایسی آتی ہیں جس میں حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو جہاں ہمیں شک ہو جائے کہ یہ حرام ہے تو ایک مسلمان کو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اور رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں، حرام چیزوں کو اپنانے کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا جھوٹ اور سچ الگ الگ ہو جائے گا۔ حرام اور حلال، اللہ کے فرما بردار اور نافرمان، یہ انہی چیزوں کی وجہ سے الگ الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جب دنیا میں آزمائش آتی ہے نا، وہ کسی بھی قوم پہ آئے تو اللہ سورۃ انفال میں فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میں اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے کو الگ الگ کرتا ہوں کہ کون اس آزمائش میں اپنے اللہ کے حکم، اس کی فرما برداری اور اطاعت میں رہتا ہے، اور کون راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہ میں ایک چھاننی لگاتا ہوں جس سے دیکھتا ہوں اچھا اور برا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکموں کو اپنا کے اچھے لوگوں میں جانا ہے یا اللہ کی نافرمانی کر کے برے لوگوں میں شامل ہو جانا ہے؟ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دنیا کے اندر چراگاہ ہوتی ہے، ہر چراگاہ کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں، چراگاہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم ایک قطعہ زمین ہے، ہم کہتے ہیں یہ 1 ایکڑ اس کا ہے، 1 ایکڑ اس کا ہے، اس کے درمیان ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں متشابہات، اسی پہ اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک کہتا ہے میری، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ کہا یہی متشابہات ہیں، اور جو شخص اس پگڈنڈی کے متعلق نہیں لڑتا، بچ جاتا ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ کھاتے ہیں، اور عموماً آگے پگڈنڈی پہ لڑائی ہوتی ہے۔ تو کہا اس لیے اس سے بچ کے رہنا، اور پھر فرمایا جس طرح ہر چراگاہ کی ایک حد ہوتی ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی چراگاہ ہے، اور اللہ کی حد کی ہے کیا ہے؟ اس کی محرمات، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، وہ اللہ کی حد ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، ہم حرام کھا کے، حرام لے کے، حرام پہن کے یہ مت سمجھیں
کہ ہم نے مارکا مارا ہے، ہم نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، اور یہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو بھی کرے، ممبر پہ کھڑا ہو کے مولوی کرے، یا عدالت میں بیٹھا ہوا جج کرے، تھانے میں بیٹھا ہوا پولیس کا آفیسر کرے، یا ایک سپاہی کرے، حکومت میں بیٹھا ہوا صدر مملکت یا وزیر اعظم کرے، جو بھی کرے گا فقد ظلم نفسہ، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے۔ جو اللہ کی حد کو توڑے گا، اس لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو وصیت کی، مشورہ دیا، انہیں خیر کی بات بتلائی۔ اللہ ہمارے نبی پہ ہزاروں درود و سلام بھیجے، جنہوں نے ہر خیر کی بات ہمیں بتائی، ہر شر سے بچنے کا ہمیں رستہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچنا ہی اللہ کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہترین عبادات ہیں۔ زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہی عبادت نہیں ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے، انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حلال لینا ہے اور حرام سے بچنا ہے، یہ انحصار ہے تمہاری عبادات کی قبولیت کا۔ جب حرام انسان کھا لیتا ہے، وہ کوئی حرام جانور ہے، وہ حرام طریقہ کی یعنی روزی ہے، وہ رشوت ہے، وہ سود ہے، یا کسی کو دھوکہ دہی کر کے اس کا مال لیا گیا ہے، کہا صرف ایک لقمہ جس نے حرام کھایا 40 دن تک اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے۔ اب اس وقت تو شاید سوال پیدا ہوتا 40 دن ہی کیوں؟ آج ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ ایک انسان آج جو کھانا کھایا، صبح آپ نے ناشتہ کیا، یہ آپ کے جسم کا پروسیس ہوا، آپ کے جسم کا حصہ بن گیا۔ اب یہ 40 دن تک اس کی جو قوت طاقت بنی، آپ کا جسم کا حصہ بنی، وہ آپ کے جسم میں رہے گی۔ جب 40 دن گزر جائیں گے، آج کا کھایا ہوا ڈیزارو ہو جائے گا، آنے والے دن کا آگے شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے انسان کھانا چھوڑتا ہے تو وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی انرجی تو ویسٹ ہو رہی ہے، لیکن اسے انرجی مل نہیں رہی۔ تو یہ جو تسلسل ہے کھانا اور روزانہ کی بنیاد پہ انرجی لینا، یہ انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ایک غلام سے مکاتبت کی۔ مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ غلام کہتا ہے کہ میں مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کر کے آپ کو دے دوں گا، جب آپ کا اور میرا طے ہوا کیا ہوا مول پورا ہو جائے تو آپ مجھے آزاد کر دیں۔ سیدنا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ مزدوری کرو، روزانہ اجرت لا کے مجھے دے دیا کرو۔ وہ روزانہ آتا، حضرت ابو بکر پہلے پوچھتے کہاں سے لائے ہو، وہ بتاتا، پھر آپ اسے لیتے اور لکھ لیتے کہ اتنے پیسے اس کی طرف سے آ گئے ہیں۔ ایک دن وہ کھجوریں تھوڑی سی لے آیا، مغرب کا وقت تھا، جب وہ کھجوریں دے رہا تھا ادھر اذان ہو گئی تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ کھجور پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی، روزہ افطار کر لیا۔ پھر ذہن میں خیال آیا میں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں یہ کہاں سے لائے ہو۔ جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ جاہلیت میں میں نے کہانت کی تھی۔ کہانت کہتے ہیں یہ نجومی جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ کہنے لگا جاہلیت میں نے کہانت کی تھی، اللہ کی شان کہ وہ بات پوری ہوگی، اللہ میں نے جھوٹ موٹ کہا تھا، انہوں نے اس کے انعام میں مجھے یہ کھجوریں دی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فوراً گلے میں انگلی ڈالی اور اسے نکالنے لگے۔ اب سارے دن کی بھوک اور پیاس، ایک کھجور کیسے واپس پلٹے؟
اتنی شدید کرب میں، یعنی کھانس رہے ہیں اور بھوتے آ رہے ہیں، لیکن آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے کہا ابو بکر اللہ پہ رحم کرے، کیوں اپنی جان کے لالے ڈالے ہوئے ہیں؟ کہ رو پڑے، کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام کھایا اور وہ اس کے جسم کا جتنا حصہ بنا، جب تک اللہ اسے جہنم میں نہیں جلائیں گے آگے نہیں چلے گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس حرام لقمے کی وجہ سے جہنم میں جاؤں. تو میرے عزیز بھائیو، ہمارے اسلاف کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ رزق کے معاملے میں اتنے محتاط تھے. آج میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے؟ جبکہ رزق حرام کے جو برے اثرات ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھانا ہی اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے جسم کی توانائی کو بحال کرنے کے لیے کھاتے ہیں. اگر یہی کھانا حلال ہو، حلال روپے سے آیا ہو، انسان بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اور جب اسے مکمل کرتا ہے کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا اور مجھے اپنا فرما بردار بنایا. اب کھانے کے بعد بھی اظہار تشکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے نام سے اس کا کھانا شروع کیا اور وہ رزق حلال سے لیا. یہ سارے پروسیس، یہ سارے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب عمل اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم اس مالک کا شکر بھی ادا کریں کہ جس نے ہمیں یہ عطا کیا، اور اس کے نام سے کھائیں شروع کریں اور گناہ کی معافی ویسے ہی بن جاتی ہے. اللہ تو اتنے رحیم و کریم ہیں، وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں میرا بندہ کسی طرح میری طرف رجوع کرے، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. لیکن ہم کیسے ہیں کہ جو اللہ ہم پہ اتنا رحم کر رہا ہے ہم اس کی رحمت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے باوجود ہم حرام کا ارتکاب، حرام کھانے کی طرف جاتے ہیں. اور یقین جانیے میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے نوجوان بچے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کروڑوں روپے کا گٹکا پکڑا گیا ملتان میں. شہر میں کون سی دکان ہے یہاں یہ خباثت نہیں پڑی ہوئی؟ اور ڈاکٹرز بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ گلے کے کینسر کا سبب بنتا ہے. سگریٹ کے متعلق اس کی ڈبیا پہ لکھا ہوا ہے یہ گلے کے کینسر کا سبب بنتا ہے. نہیں چھوڑتے. ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اللہ نے ہر خبیث چیز کو ہمارے لیے حرام کیا ہے. تو جس میں بدبو بھی ہو، جس میں کڑواہٹ بھی ہے، اور جس میں دھواں بھی ہے. ہمارے استاد ہیں پروفیسر حافظ ارشد صاحب حافظہ اللہ، وہ کالج میں کہتے ہیں میں پڑھا رہا تھا بچوں کو، تو بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بعض بڑے زبردست سوال کرتے ہیں. چونکہ اب سگریٹ جو ہے نبی کریم کے زمانے میں نہیں تھا، تو اس کے حرام کے متعلق واضح حدیث تو نہیں ہے کوئی بھی. تو اس نے بڑی چلاکی سے کہا استاد جی سگریٹ حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو وہ بڑے ہی اللہ انہیں بھی دانائی دی ہے، بڑے پیار سے کہنے لگے بیٹے میں نے کتابوں میں احادیث میں پڑھا ہے کہ جہنم 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، دھواں اور بدبو. تو میرے پیارے بیٹے یہ تینوں چیزیں اس سگریٹ میں پائی جاتی ہیں. اب تیری مرضی ہے تو اسے حلال کر لے یا حرام کر لے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمارا آغاز حرام خوری کا یہیں سے شروع ہوتا ہے.
اسی طرح جوا ہے، یہ ایک حرام چیز ہے. اس کا آغاز ہماری گیمز سے ہوتا ہے کہ بچے کھیلتے ہیں آپس میں، کہتے ہیں جو ہار گیا وہ بوتل پلائے گا. یہ آغاز ہو گیا حرام خوری کا. اور پھر کہاں تک پہنچتا ہے؟ العیاذ باللہ. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. سورۃ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. یہ نشہ کسی بھی قسم کا ہے، تھوڑا یا زیادہ، اور جوا کسی بھی قسم کا ہے. کہا رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہے، شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوا، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ یہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تمہارے دلوں میں بغض، اناد، عداوت ڈال دے. فی الخمر والمیسر، نشے اور جوئے کے ساتھ. یہ انسانوں کو برباد کرتی ہے. یہ ہمارے یہاں ایک وہ بظاہر تو انہوں نے بوتلوں کی دکان ڈالی ہوئی ہے، لیکن آغاز کا ہر نشہ اس خبیث سے ملتا ہے. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں بچے لڑتے ہیں آپس میں، روزانہ دست و گریبان ہوتے ہیں. وہ ہم چند جمعے پہلے جو ہم نے ایک شخص کا جنازہ پڑھا تھا جسے اس کے سکے بیٹے نے قتل کیا تھا، وہ بھی انہی بدبختی کا، انہی کا نشانہ بنا تھا. یہیں بیٹھ کے وہ سگریٹ یہ سب کچھ پی رہا تھا کہ باپ نے منع کیا، اس نے جا کے باپ کو قتل کر دیا. یہ نسل انسانی کی بربادی کا سبب جو لوگ بن رہے ہیں، صرف چند ٹکوں کے لیے، یاد رکھیں دنیا اور آخرت کی ذلت ان کا مقدر بنے گی. اللہ نے تو مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے یہاں تک کہا یہ جنس ہے، گندم ہے، چاول ہیں، اس طرح کی دوسری، کہا جو اس کی ذخیرہ اندوزی کرے گا. نبی کریم نے 3 بد دعائیں دی. یا اللہ اسے کوڑ میں مبتلا کر دے، یا اللہ اسے پاگل بنا دے، یا اسے جذام میں مبتلا کر دے. جو مسلمانوں میں تنگی اور مصیبت ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تو اس کے متعلق اتنی سخت بات رسول اللہ نے دعا کی ان کے متعلق. تو جو شخص مسلمانوں کے بچوں کی بربادی کی کوشش کرتا ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. مسلمان کا تو مطلب ہی یہ ہے، ہم نے جس دین کو اپنایا ہے اس دین کی جو نبی کریم نے ماٹو بتایا وہ ہے الدین نصیحہ. یہ دین ہی خیر خواہی کا نام ہے. اگر میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی نہیں، آپ کے دل میں میرے لیے نہیں ہے، یا ہم سب ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات نہیں رکھتے، تو ہمیں مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے. آج یہی چیز سب سے زیادہ مفقود ہے ہمارے اندر، جو ہمارے قریب نہیں پھٹکی. العیاذ باللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. صرف عام انسانوں کو نہیں، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ کلوا من الطیبات، آپ نے اگر کھانا ہے تو پاکیزہ چیزوں سے کھانا ہے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرنا ہے. انی بما تعملون علیم، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات برباد ہونا یا اللہ کا انسان کی کسی بات کی طرف توجہ نہ کرنے کا سبب بھی بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ پاک ہیں،
پاکیزہ چیز کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، اگر ایک آدمی حرام کما کے سمجھتا ہے میں خرچ کر دوں تو میرا وبال ٹل جائے گا، تو یہ اس کا غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے رزق وہ لے لیتے ہیں، اس کا وبال بھی نہیں ٹلتا اور اس کا رزق ضائع بھی ہو جاتا ہے، جو اس نے حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ تو اس لیے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے ایمانداروں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم کیا دیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی، سورۃ مومنون آیت نمبر 51، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے رسولو، پاکیزہ چیزوں کو لینا، نیک عمل کرنا، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ پھر فرمایا اہل ایمان کو بھی اللہ نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان اگر کھانا ہے تو پاکیزہ چیزوں کو کھانا، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق لینا۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ نے ایک بندے کا، ایک مسافر کا ذکر کیا جو بڑے لمبے سفر پہ آ رہا تھا، اشعث اغبر، جس کا سر مٹی سے اٹا ہوا تھا، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب ایک بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو میں ویسے ہی خالی لٹا دوں۔ اب یہ مسافر آدمی جو انتہائی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بھی کوئی تکلیف زدہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے تکلیف سے بھی نکالتا ہوں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، میں اسے مصیبت سے بھی نکالتا ہوں اور دنیا میں عزت بھی عطا کرتا ہوں۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ اس کا رزق حرام ہے، اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، اپنی التجا کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کے مال کا ہے، جو اس نے پیا ہوا ہے وہ بھی حرام تھا، جو اس نے کھایا ہوا وہ بھی حرام، اس کی غذا بھی حرام۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے حالات میں اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارا اور رب کا کانٹیکٹ ہی اس صورت میں بن سکتا ہے جب ہم رزق حلال اور طیب کو لیں گے۔ جب ہم حرام کو ترک کریں گے تو پھر ہمارا اور رب کا کانٹیکٹ ہے، وگرنہ ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہے، اللہ ہماری بات سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب ہمارا رزق حرام ہوگا اللہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اللہ اس کی بات کو کیسے سنیں گے؟ وہ پکارتا رہے یا رب یا رب یا رب، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کیسے اس کی بات سنے گا؟ اللہ ہم سب کے نصیب میں حلال کر دے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا مقروض ہوں اور پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتی اور وسائل بھی نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکوں۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ میرے اوپر تو اتنا قرضہ ہے جتنا پہاڑ کی یعنی ہیبت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اللہ ادا کر دے گا، تم یہ دعا کرو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو میرے لیے حلال کافی کر دے، یعنی میں حلال پہ مطمئن ہو جاؤں،
ان حرامک، تو مجھے حرام سے بچا لے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ مجھے غنی کر دے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنی شروع کی، پتہ نہیں اللہ نے اپنے فضل سے کہاں سے دے دیا۔ اور یقین جانیے جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے کہ تو جس طرح سمندر کی لہریں آتی ہیں، آتی ہوئی نظر آتی ہیں، اسی طرح اللہ رزق دیتے ہوئے ایسے ہی عطا کرتا ہے۔ لیکن جب وہ ناراض ہو کے چھیننے پہ آتا ہے تو لہر کو واپس جاتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق اللہ دیتا ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اس کی مرضی ہے کسی پہ کم کر دے یا زیادہ کر دے۔ ہم حلال کو چھوڑ کے حرام رستے پہ پڑ کے اپنے رزق کو بڑھا نہیں سکتے۔ تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں ایک دن آپ کے ذہن میں آیا کہ بازار کے حالات معلوم کریں۔ جو اللہ کے رسول کے خلفاء تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیشہ لوگوں کی خیر کا سوچا کرتے تھے۔ آج ریاست مدینہ کا نام لے کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے اس بے حیا کو شرم نہیں آتی، پھر کہتا ہے مہنگائی کیوں ہو گئی ہے؟ سارے دنیا کے منبع تم بند کر دو اور پھر پوچھو کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے، لوگ کیوں تڑپتے ہیں، کیوں چیختے ہیں؟ وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ بازاروں میں جا کے معلوم کرتے تھے کہ لوگوں کو پہ تنگی تو سختی تو نہیں ہے۔ یہ ریاست مدینہ تھی۔ اب ریاست مدینہ کا والی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بازار میں داخل ہونے سے پہلے ایک مزدور کو بلایا، ادھر آؤ، یہ میری سواری پکڑ کے بیٹھو، میں اس کی اجرت تمہیں دوں گا، بازار کے حالات معلوم کر کے آ کے۔ سیدنا علی بازار چلے جاتے ہیں اور بازار میں لوگوں سے باتیں کرتے، معاملات دیکھتے کافی دیر ہو گئی، بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ اب سیدنا علی واپس آ رہے ہیں تو ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ اس مزدور کو میں نے اونٹ اس کا خیال رکھنے کے لیے بٹھایا تھا، اتنی وقت ہو گیا، اس کی 3 درہم اجرت بنتی ہے، میں اسے 3 درہم عطا کروں گا۔ ہمارے حکمران یہ ریڑی والوں سے بھی کھا لیں تو حق سمجھتے ہیں کہ ان کا حق مار لیں، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلفاء کے مقابلے میں ان کا دور خلافت وہ اتنا اطمینان بخش نہیں تھا، اس میں بہت زیادہ فتنے تھے۔ اس کے باوجود سیدنا علی لوگوں کے لیے کتنی خیر خواہی اپنے دل میں رکھتے تھے۔ کہنے لگے میں 3 درہم اسے دوں گا۔ جب واپس آئے تو دیکھا اونٹ کی مہار اتار کے وہ مزدور غائب ہے اور اونٹ پھر رہا ہے۔ آپ پھر واپس بازار آئے کہ چلو میں مہار خرید کے لا کے اسے مہار ڈال کے چلتا ہوں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایک سبق بنانا تھا شاید۔ جس دکان پہ گئے قدرتی بات ہے وہی مہار اس دکان پہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا مہار ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے آگے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے لی ہے تم نے؟ کہنے لگے امیر المومنین چند لمحے پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، 3 درہم میں یہ مہار بیچ کے چلا گیا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیں کہ اس کے مقدر میں کتنا تھا؟ 3 درہم۔ اگر وہ چند لمحے صبر کر لیتا تو حلال، اس نے صبر نہ کیا تو درہم 3 ہی ملے لیکن حرام لے کے چلا گیا۔ تو اس لیے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے مل وہ جانا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں گے تو وہ حلال طریقے سے مل جائے گا، تو اگر ہم بے صبری کریں گے تو حرام لے کے اپنے لیے جہنم کے رستے کو آسان کر لیں گے، جنت کے رستے کو مشکل بنا لیں گے، تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ،
جو بھی اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی بھر رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ رکھے۔ یہی قوموں کی اصلاح، قوموں کی خیر، قوموں کی ترقی کا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت اسی رستے پہ ہمیں لے جائے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔